جی السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل پروگرام جو غزہ پر کر رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. ہماری بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی علامہ عباس عابدی صاحب سے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں صابر کربلائی صاحب، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم صابر کربلائی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب سے پہلے ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ بتائیں کہ فلسطین میں اس وقت کیا سچویشن ہے، چونکہ آپ تو ہر وقت آگاہ ہوتے ہیں. تو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے غزہ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تازہ ترین جو صورتحال کے حوالے سے جو بات ہے، اس وقت جو ابھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہمارے دوستوں کے سے، اور جو غزہ میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں، 1750 سے اوپر جو ہے شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں 80% سے زائد معصوم بچے، خواتین اور بزرگ حضرات شامل ہیں کہ جو سویلین ہیں سب. اور اسی طرح مزید اس کے اندر جو اب جو غاصب اسرائیل نے جو روز اول سے غزہ کی شہری آبادی پر جو حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں پہلے وہ الشفا نامی ہسپتال کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ کھیل کے میدانوں پر اور یونائٹڈ نیشن کے تحت چلنے والے جو بچوں کے اسکولز اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ادارے تھے، ان کو بھی بڑی پوری طرح سے بمباری کا اور اپنی شفافیت کا نشانہ بنایا گیا ہے. جو کہ آج بھی، جو اب تک ہم آپ سے جب بات کر رہے ہیں تو 90 سے زائد لوگ آج کے دن میں بھی شہید ہو چکے ہیں، اور کل ملا کر جو زخمی افراد ہیں وہ 10,000 کے قریب ان کی تعداد جا پہنچی ہے. اور ہسپتال کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جو ایک سب سے بڑا ہسپتال تھا غزہ کا، اس کو بھی بمباری کر کے تقریباً نیم مردہ حالت میں اس کو کر دیا ہے، جہاں پر کہ زخمیوں کا پہلے علاج معالجے کی سہولیات ان کو بہت ہی محدود پیمانے پر دی جا رہی تھی، جس کو فرسٹ ایڈ ہم کہتے ہیں. لیکن اب اس ہسپتال کی بھی حالت انتہائی خستہ کر دی گئی ہے، اور باقاعدہ ڈاکٹرز کو اور اس طرح کے جو کارکنان ہیں جو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، ان کو بھی صہیونی اسرائیلی فوج کے سنائپر شوٹرز جو ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگز کر کے بھی ان کو اپنی دہشت گردی اور شفافیت کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو مجموعی طور پر صورتحال بدترین شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. وہاں لوگوں کے گھر ایک طرف مسمار ہیں، تو دوسری طرف جو ہے کھیلوں کے میدان، بچوں کے اسکول، مدارس، مساجد اور اسی طرح دیگر جو انفراسٹرکچر ہے اس شہر کا، اس کو بھی آج پوری طرح سے بمبارڈمنٹ کا نشانہ بنا کر بدترین طریقے سے منہدم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. مساجد کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ 10 کے قریب مساجد جو ہے وہ ان پر آج حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مساجد کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح مساجد میں موجود جو نمازی تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، چند افراد شہید ہوئے ہیں. تو بہت ہی یعنی وہاں پر کوئی بھی اس وقت جگہ آج کے دن جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اور بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک کریک ڈاؤن یا جس کو کہتے ہیں شفافیت کا سلسلہ جو ہے وہ 8 جولائی سے شروع ہو کر آج 27 دن گزر جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے. جی، مساجد کی آپ نے بات کی تو ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 41 مسجدیں جو ہیں وہ مکمل طور پر منہدم کر دی گئی ہیں، اور 120 مساجد کو شدید نقصان پہنچا ہے. صابر کربلائی صاحب، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو پاکستان میں آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ نے مظاہرے کیے ہیں، آپ کی بات حکومتی ایوانوں تک پہنچی ہے؟ کیا وہ آپ کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ویسے ہی افراتفری ہے. لانگ مارچ کا لوگ کہہ رہے ہیں یا آزادی مارچ ہو رہا ہے، تو کیا ان سارے مسائل میں یہ مسئلہ فلسطین بھی دب کے رہ گیا ہے، یا آپ اپنے طور پہ ہی آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور آپ سے کسی نے انٹرنیشنلی کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے، یا کسی حکومت سے، یا آپ نے کوئی کسی یو این کو یا کوئی اور کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی تنظیم جو مستند ہو اور ایک طاقت رکھتی ہو، اس تک اپنی آواز پہنچائی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے کہ جہاں پر سیاسی افراتفری ہے،
یہ بھی ایک سوچی سمجھی اس کو منصوبہ بندی بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ہاتھ بھی کار فرما ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے روز اول سے فلسطین سے لے کر پاکستان کی سرزمین تک دہشت گردی کو پروان چڑھایا, اور فلسطین سے لے کر شام ہو, عراق ہو, مصر, لبنان, اردن, لیبیا, یمن, بحرین اور اسی طرح سرزمین پاکستان اور افغانستان تک دہشت گردی سمیت یہاں پر سیاسی افراتفری کو قائم و دائم رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سامراج اور شیطان بزرگ امریکہ کی سازشوں کا ہی ایک حصہ ہے کہ یہاں کے عوام کو مختلف مسائل میں, یہاں کے ہی کیا بلکہ ہر ملک کے عوام کو ان کا یہ ایجنڈا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام جو مسلم ممالک ہیں جہاں سے مسلمانوں کے لیے یا بالخصوص مسئلہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے, ان ممالک کو ایسے اندرونی مسائل میں یا سیاسی افراتفری میں الجھا دیا جائے کہ وہ اپنے ہی مسائل میں الجھے رہیں, اور جب فلسطین کا سوال اٹھے تو وہاں کے عوام جو ہے وہ صرف اپنے ہی مسائل کو دیکھتے رہیں اور فلسطین کی بات نہ کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش کے نتیجے میں ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں, وہ فلسطین میں ہوں یا پاکستان میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار عالمی دہشت گرد امریکہ ہے. اور جہاں تک فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کی بات ہے تو الحمدللہ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان نے روز اول سے ہی, جس دن سے ہم نے اپنا کیا ہے پاکستان میں مسئلہ فلسطین کو ہر فورم پر, ہر مقام پر اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی. اور بالخصوص کہ جب 8 جولائی کو غزہ پر جب صہیونی جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا اور مظلوموں کا قتل عام کا سلسلہ, عین اس وقت کے جب پوری دنیا میں لوگ, جو پوری دنیا کے مسلمان رمضان کی برکات اور نعمات سے مستفید ہو رہے تھے, سحر و افطار کی نعمتوں کو لوٹ رہے تھے, اس وقت جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی سحر اور افطار کو خون میں غلطاں کیا گیا. اور پھر عید کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کے مسلمان عید کی خوشیوں میں ان کے اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھے تو ہمارے فلسطین کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے اپنے پیاروں کے کفن جو ہے وہ خرید رہی تھی, کفن بنا کر ان کو دفن کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی فلسطین فاؤنڈیشن نے پہلے روز سے 8 جولائی سے ہی پاکستان میں ملک بھر میں بشمول اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں 30 مقامات پر ہم نے مذمتی پریس کانفرنسز کی پہلے مرحلے میں, اور دوسرے مرحلے میں ہم نے پاکستان کے بڑے شہروں میں 6-7 شہروں کے اندر آل پارٹیز کانفرنسز کا انعقاد کیا, جہاں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ لا کر ایک نکات ایجنڈے پر کہ فلسطین کاز کی مدد پاکستان سے جاری و ساری رکھیں گے اور اس جدوجہد کو ختم نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک کہ جب تک فلسطین ایک آزاد ریاست نہیں بن جاتا, اور اس وقت تک کہ جب تک فلسطین ایک آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس قرار نہیں دیا جاتا. تو یہ آل پارٹیز کانفرنسز کا سلسلہ جاری رہا. اسی طرح یوم القدس کے دن ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں میں ہمارے لوگوں نے شرکت کی. وہاں پر ہم نے تصویری نمائشوں کا اہتمام کیا جس میں غزہ میں ہونے والے مظالم کی جو تصاویر ہیں, جو غزہ کے بچوں کی, جو خواتین کی اور ان کے جو گھروں کو برباد کیا, جتنے بھی مظالم وہاں پر ہیں, ہم نے کچھ تصویروں کو جمع کر کے ایک بہت بڑی تصویری نمائش بھی کراچی میں لگائی, جس کو کم از کم بھی میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 15,000 سے زائد لوگوں نے اس کو وزٹ کیا, اس تصویری نمائش کو, اور اس کو سراہا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم اویئرنیس کے لیے لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو بتاتے رہنے کے لیے کہ وہاں پر کیا حالات اور کیا ماجرا جو غزہ میں ہو رہا ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز فلسطین فاؤنڈیشن نے کی ہیں. اور جہاں تک حکومت پاکستان اور ایوانوں میں ہماری بات کا تعلق ہے تو ہم نے حکومت پاکستان سے اپنے ٹی وی چینلز پروگرام کے ذریعے, پریس کانفرنسز کے ذریعے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان صرف بیان بازی پر ہی اکتفا نہ کرے, صرف مذمتی بیان جاری کرنا ہی کافی نہیں بلکہ عملی میدان میں آئے اور فی الفور غزہ کے مظلوموں کے لیے سرکاری سطح پر ایک امدادی فنڈ قائم کیا جائے تاکہ غزہ کے مظلوموں کی داد رسی کی جائے. پاکستان سے ایک بین الاقوامی وفد کو بھی بھیجنے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, ابھی 1 گھنٹہ ہی پہلے ہم نے کراچی پریس کلب میں ہماری جو سرپرست کمیٹی ہے جس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین ہیں, ہم نے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس میں امریکی اور صہیونی اسرائیلی کمپنیوں کا جو پاکستان میں اقتصادی کمپنیاں ہیں, جو معاشیات ہے, اس کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. اور عوام سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے عوام امریکی اور صہیونی اسرائیلی جو کمپنیوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرنا بند کر دیں,
ایک انسانی جذبے کی ہمدردی کے تحت، ایک انسانیت کے تحت فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ اور یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سرکاری سطح پر یعنی حکومتی سطح پر پاکستان میں کام کرنے والی اقتصادی جو کمپنیاں ہیں جن کا تعلق شیطان بزرگ امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کے ساتھ ہے، براہ راست یا بالواسطہ ان کو پاکستان میں فی الفور بند کر دیا جائے اور بند کر کے عوام کو نیم البدل دیا جائے. اور اب ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا دشمن امریکہ ہمارے ہی وسائل کو ہم سے، ہماری ہی جیب سے پیسہ حاصل کرے، ہمارے ہی پیسہ پھر بعد میں اسرائیل کو میزائل سسٹم کے لیے، اسرائیل کو ایٹم بم بنانے کے لیے وہ پیسہ امداد کے نام پر دیتا رہے، اور اسرائیل جو ہے وہ غاصب ایک ریاست ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو گزشتہ 67 برس سے قتل کر رہا ہے. اور آج ایسے وقت میں کہ جب ایک یک طرفہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ہم اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سے اگلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں صابر کربلائی صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو موومنٹ چلی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ بعض عرب ممالک کا کردار انتہائی افسوسناک ہے، جن میں سعودی عربیہ، اردن، مصر اور متحدہ عرب امارات کے لوگ کے حکمران شامل ہیں. انہوں نے حماس کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ یہ متحد ہو گئے ہیں. اور یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے ایرن ڈیوڈ ملر کی، یہ امریکن مڈل ایسٹ اینالسٹ ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی اس رپورٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی جس میں اتنی بڑی تعداد میں عرب ممالک غزہ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر خاموش نظر آتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حماس کے خلاف جو ایک مزاحمتی تحریک ہے فلسطین کی، عرب ممالک کو ان سے آخر کیا خطرہ ہے؟ بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے ہر لحاظ سے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اندر کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو حماس اس وقت جو بھی کر رہی ہے فلسطین کے اندر غزہ میں اپنا دفاع کر رہی ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے اور چارٹر آف یونائٹڈ نیشن کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا ایک سنہرا اور واضح اصول ہے کہ جب آپ کے گھر پر یا آپ کے وطن میں کوئی غاصبانہ تسلط آپ کی آبادی پر قائم کر لے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کی مسلح جدوجہد کر کے اس سے آپ آزاد ہوں. یہ بین الاقوامی ایک قانون ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس، جہاد اسلامی فلسطین، القسام اور القدس بریگیڈ، یہ ساری جو مزاحمتی اسلامی تحریکیں ہیں، اور حزب اللہ جو لبنان میں ہے، یہ سب کے سب اپنا دفاع کر رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں کہ جن کو ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے تھی اسلامی مزاحمتوں کی، افسوس اور شرم کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنا پڑتی ہے کہ عربوں نے اور عرب حکمرانوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ جو ان سے امریکہ اور اسرائیل نے ڈیمانڈ کیا. آج امریکہ ایک طرف حماس پر الزام عائد کر رہا ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو فلسطین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قتل عام کرا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ عالمی دہشت گرد امریکہ ہے کہ جس کو اب تک شہید ہونے والے 1800 فلسطینی نظر نہیں آتے، لیکن اس کو حماس نظر آتی ہے کہ جو اپنے دفاع میں، ان مظلوموں کے دفاع میں جو نہتے ہیں، جو پتھر سے ٹینک کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں، جو عرب حکمران ہیں، جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، ترکی کو آپ لے لیں، اسی طرح آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں اور قطر کو آپ دیکھیں، تو یہ لوگ آپس کی جو ان کی لڑائیاں ہیں سعودی عرب کی مصر کے ساتھ یا اخوان المسلمین کے ساتھ یا اسی طرح دیگر ان کی جو آپس کی چپخلیشیں ہیں، اس کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کر اس وقت حماس کے خلاف ایک بہت بڑا گراؤنڈ تیار کیا ہوا ہے، جس پر یہ امریکہ کی زبان بول رہے ہیں. اگر مصر کا بھی آپ امن فارمولہ اٹھا کر دیکھیں اور اس کی تحریری اس کی جو مواد ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک لفظ بھی اسرائیل کی مذمت میں نہیں لکھا گیا اور ایک لفظ بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ وہ ساری باتیں کی گئی ہیں کہ جو امریکہ چاہتا ہے. اسی طرح اس معاہدے کو آج کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اس معاہدے کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، اس معاہدے کو جو ہے ترکی بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ یہ جو ہمارے دوست جو عرب حکمران ہیں، یہ حماس اور دوسری اسلامی مزاحمتی تحریکوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں آج ان تمام عرب حکمرانوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را
اگر آپ فلسطینیوں کی مزاحمت کی مدد نہیں کر سکتے تو خدا را ان کے خلاف اپنی سازشیں کرنا بند کر دیں. کم سے کم یہ سازشیں آپ نہ کریں تاکہ آپ بھی کل قیامت کے روز آپ کو بھی خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے. اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ پھر کسی کے خلاف سازش بھی نہ کریں. تو یہ بڑا ہی ایک شرمناک کردار ہے جو عرب حکمرانوں کا ہے. آج کے دن تک کہ جب 1800 لوگ بے دردی سے سفاکیت سے قتل کر دیے گئے ہیں, فلسطین کے اندر شہید کر دیا ہے, 10,000 لوگ ابھی زخمی ہیں. ہمارے عرب حکمران ہیں کہ جنہوں نے آج کے دن تک بھی اسرائیلی سفیروں کو اپنے یعنی وہاں سے سفارت خانوں سے نہیں نکالا ہے, ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم نہیں کیے ہیں. جبکہ ان سے اچھے تو لیٹن امریکہ کے جو کنٹریز ہیں, ایکواڈور ہے, برازیل ہے اور دیگر 4-5 جو ریاستیں ہیں, وہ ان سے بہت زیادہ اچھے ہیں کہ جنہوں نے کم از کم یہ صہیونی اسرائیل غاصب ریاست کے سفیروں کو بلا کر اور ان کی مذمت کی ہے, ان کو ڈانٹا ہے اور ان کو اپنے ملک سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عربوں کو بھی ان لاطینی امریکائی ممالک سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے. اور یہ وقت ہے کہ مسلم امہ متحد ہو. یہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے چند چھوٹے چھوٹے اختلافات میں, اپنے تنظیمی اختلافات میں الجھے رہیں, بلکہ یہ وقت ہے کہ امت یکجان ہو کر تمام عرب مسلم ممالک اور دیگر جو غیر عرب مسلم ہیں سب کے سب متحد ہو کر, ایک جان ہو کر, ایک آواز ہو کر اٹھیں اور اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی جرت نہیں ہے, کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ فارمولہ ہمیں آج سے 35 برس پہلے اس وقت دیا تھا جب انہوں نے یوم القدس جمعۃ الوداع منانے کا اعلان کیا تھا کہ اگر دنیا کے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل پر ڈال دیں تو غاصب اسرائیل کا وجود بہہ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. عربوں کو بھی اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی مزاحمت کے خلاف ان کو سازشیں بند کرنا چاہیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے. یہ وقت فلسطینیوں کے دفاع کا اور دنیا کی شیطانی قوتوں کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صابر کربلائی صاحب, آپ موجود تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے. ناظرین, اس وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.